کورونا وائرس کے خلاف تجربات میں انتہائی مؤثر ثابت ہونے والی 2 ویکسینز کی منظوری سے زندگی کے معمول پر لوٹنے کی امید بندھی تھی، لیکن پھر برطانیہ میں وائرس کی ایک مختلف شکل سامنے آئی جو زیادہ تیزی سے پھیل سکتی ہے۔ ماہرین کا خیال ہے کہ یہ قسم امریکہ پہنچ چکی ہے، جبکہ پڑوسی ملک کینیڈا میں کم از کم 2 افراد میں یہ اسٹرین پائی گئی ہے۔ This new variant is highly concerning because it is yet more transmissible. اس خبر کے ساتھ ہی 40 سے زائد ممالک نے برطانیہ کے سفر پر پابندی عائد کر دی اور برطانیہ نے نئے سرے سے لاک ڈاؤن لگا دیا۔ It's a shame that we can't go about the UK. سب کو ایسا لگتا ہے جیسے وہ کسی قید میں ہیں اور انہیں اپنے تک محدود رہنا پڑتا ہے، اور وہ خوف زدہ ہیں کہ اگر وہ کہیں باہر جاتے ہیں تو انہیں کووڈ جکڑ لے گا۔ آپ کو کچھ کرنے کی اجازت نہیں ہے، آپ بند ہو کر رہ گئے ہیں۔ کووڈ-19 وبا کا باعث بننے والے وائرس میں تبدیلی پہلی بار نہیں ہوئی۔ کراچی میں کورونا وائرس کے 48 نمونوں میں سے 109 تبدیلیوں کی نشاندہی ہوئی ہے۔ یہ جینیاتی تبدیلیاں اگرچہ برطانیہ جیسی نہیں، لیکن ان دونوں میں مطابقت پائی جاتی ہے۔ نومبر میں ہیوسٹن میں 5000 لوگوں کے ایک مطالعے میں 71% لوگوں میں کووڈ-19 کی زیادہ تیزی سے پھیلنے والی ایک قسم سامنے آئی تھی۔ ماہرین کے مطابق وائرسز میں تبدیلی آنا ایک معمول ہے۔ کورونا اپنی شکل پھر سے تبدیل نہ صرف کر سکتا ہے بلکہ میری نظر میں کرے گا۔ کورونا تمام وائرسز جو ہیں وہ سروائیو کرنا چاہتے ہیں، تو ان کو سروائیول کے لیے اپنے آپ کو ماڈیفائی کرنا ہوتا ہے۔ جو ایکسٹرنل پریشرز ان پہ پڑتے ہیں، جب آپ اینٹی باڈیز سے ان کو جو ہے اٹیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا پھر ویکسین سے اینٹی باڈی بنا کے ان کو اٹیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو وہ بھی اپنا دفاع اچھی طرح جانتے ہیں، وہ اپنے آپ کو ماڈیفائی کرتے ہیں تاکہ جو ہے ان کے اوپر دوائیوں کا اثر اتنا نہ ہو۔ There have been several mutations recently. خوش قسمتی سے یہ تبدیلیاں وائرس کو پہلے سے نسبتاً زیادہ خطرناک نہیں بنا رہی۔ یہ آپ کو زیادہ بیمار کرنے والی نہیں، لیکن یہ بات بھی ہے کہ اگر یہ وائرس نسبتاً زیادہ پھیلنے والا ہے تو اس سے زیادہ لوگ متاثر ہوں گے اور اسپتالوں میں پہنچیں گے۔ امپیریل کالج آف لنڈن کے ایک مطالعے کے مطابق برطانیہ میں کووڈ-19 کے وائرس کی تبدیل شدہ شکل 70% زیادہ تیزی سے پھیلنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ We have vaccines now. ویکسینز موجود ہیں، لیکن لوگوں کو یہ فکر ہے کہ ان سے قوت مدافعت کب تک برقرار رہے گی، اور کیا انہیں بار بار ویکسین لگوانی پڑے گی فلو کی ویکسین کی طرح؟ اور پھر وائرس میں میوٹیشن کے باعث کچھ لوگ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ پھر ویکسین لی ہی کیوں جائے؟ تو آپ ایسے لوگوں کو کیا کہیں گے؟ The investigations would show, and they're in their early days, that there is a pretty good match. تحقیق اگرچہ اپنے ابتدائی مراحل میں ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ویکسین اور وائرس کی تبدیل شدہ اقسام میں اچھا میچ موجود ہے۔ کچھ ماہرین پریشان ہیں کہ یہ ویکسین شاید اتنی مؤثر نہ ہو، لیکن اگر ہمارے پاس ایسی ویکسین ہے جو 80% یا 85% مؤثر ہے تو پھر بھی یہ بہت اچھی بات ہے۔ ہم سب کو ویکسین لینی چاہیے۔ میں اگلے ہفتے ویکسین لے رہا ہوں۔ اب یہ آپ کو کب تک محفوظ رکھے گی، اس سوال پر میں مسکرا دیتا ہوں، کیونکہ ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم نے ویکسین لگانا ابھی شروع کی ہے۔ ہم ان کا مشاہدہ کریں گے کہ کتنے عرصے تک یہ محفوظ رکھتی ہے، یہ ہمیں وقت کے ساتھ پتہ چلے گا۔ فائزر کے ساتھ اشتراک میں ویکسین بنانے والی جرمن کمپنی بایون ٹیک کے سربراہ کا کہنا ہے کہ مزید تجربات کی ضرورت ہے، مگر انہیں توقع ہے کہ ان کی ویکسین وائرس کے خلاف بڑی حد تک مؤثر ثابت ہوگی۔ In the past we have tested more than 20 ماضی میں ہم نے مختلف تبدیلیوں پر مشتمل وائرس کی 20 اقسام کو ٹیسٹ کیا، تو نتیجہ ہمیشہ یہ نکلا کہ ویکسین نے ان کے خلاف مدافعتی رد عمل پیدا کیا، جس کا اثر اتنا وسیع ہے جو اس وائرس پر کئی طرح سے حملہ آور ہوتا ہے۔ وائرس میں 99% کوئی تبدیلی نہیں ہوئی ہے، یہ صرف 1% یا 1% سے بھی کم تبدیل ہوا ہے، لہٰذا امکان بہت زیادہ ہے کہ ویکسین اس سے نمٹ سکتی ہے، لیکن ابھی تجربہ کرنا باقی ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ وائرس کے خلاف کسی ایک آپشن کا سہارا نہیں لیا جا رہا۔ تحقیق مسلسل جاری ہے اور کئی ملکوں میں مختلف ویکسینز پر بھی کام ہو رہا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ماہرین وائرس میں تبدیلیوں کے باوجود 2021 کے لیے پر امید ہیں۔ صبا شاہ خان، وائس آف امریکہ، فیئر فیکس، ورجینیا۔